ابو ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت نصیب فرما۔ 3 مرتبہ جملہ کیا، سارے صحابہ کرام نے آمین کہا۔ جب رسول کریم نے چہرہ اپنے ہاتھ کو چہرے میں پھیرا، ابو ہریرہ بغیر کچھ کیے مجلس سے دوڑنے لگے، گھر کی طرف دوڑنے لگے۔ مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ ابو ہریرہ اتنا آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلنے والا، کبھی تیز قدم چلا نہیں، آج دوڑ رہا ہے۔ کہا کہ ابو ہریرہ کیا بات ہے، پاگلوں کی طرح دوڑ رہے ہو؟ کہا کہ میرے صحابہ میرا راستہ مت روکو، میں چاہتا ہوں کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا گھر میں پہلے پہنچتی ہے۔ موت کا وقت متعین نہیں، اگر میں گھر پہنچنے سے پہلے مر گیا تو میں ناکام ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نے آج میری ماں کے لیے دعا کیا ہے، میں چاہتا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے میرے سرکار کی دعا ماں ہدایت کے لیے پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی بزرگوں بھائیوں موقع تلاش کرتے ہیں، بندے کے جذبے کو دیکھتے ہیں، دیوانگی کو دیکھتے ہیں، مجنونیت کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کس عالم میں کس جذبے کے ساتھ میرے حبیب سے محبت اور مجھ سے میرے ذکر سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں بھائیوں اس جذبے کا قدر فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بند تھا، کھٹکھٹایا، ماں نے آواز دیا کون؟ کہا کہ آپ کا بیٹا مار کھانے کے لیے آ گیا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ دوبارہ آیا مار کھانے کے لیے، کہا کہ بیٹا ٹھہر جا، تھوڑی دیر انتظار کر، میں دروازہ کھولتی ہوں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری ماں کے الفاظ میں وہ کڑک نہیں تھی، نرمی آ چکی تھی۔ کبھی تو میری ماں نے دروازہ کھولنے پر دیر نہیں کیا اور دھڑام سے دروازہ کھولتی سب سے پہلے ڈنڈا برساتی، لیکن آج میری ماں کے الفاظ میں نرمی معلوم ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا کا تیر ٹھیک نشانے میں لگ چکا ہے۔ کتنا یقین تھا بزرگوں بھائیوں، دروازہ کھولتا عجیب و غریب معاملہ، دیکھتے ماں کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، سفید سفید بال سے پانی ٹپک رہا ہے، ماں کا ساڑی بھیگا ہوا ہے۔ دروازے پر ابو ہریرہ کو دیکھا، ماں ڈنڈے کے بجائے ابو ہریرہ کو لپٹ جاتی ہے، کہتی ہے میرا بیٹا جلدی سے تیرے کندھے پر سوار کر کے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا دینا۔ مجھے پتا نہیں ہے میں کلمہ پڑھنے سے پہلے مر جاؤں گی تو میں اللہ کے دربار میں کیا منہ دکھاؤں گی۔ بزرگوں بھائیوں کیا جذبہ تھا۔ ابو ہریرہ نے سوچا اپنے کسی ہوش حواس کا پرواہ کیے بغیر 80 سال کی بڑھیا لاٹھی لے کر چلنے والی تیز چل نہیں چلا کرتی، ابو ہریرہ نے کندھے پر سوار کر لے کر دوڑے اور دعا کرتے ہیں پروردگار موت کا وقت متعین نہیں ہے، میں اور میری ماں دربار مصطفیٰ میں پہنچنے تک اے اللہ ہمیں ہماری زندگی کو بڑھا دے، موت کو روک دے۔ بیٹے کی دعا تھی ماں کے ساتھ اور ماں کی محبت بیٹے کے ساتھ۔ بزرگوں بھائیوں دونوں جب ٹکراتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، مسکرایا اور کندھے سے اتارا۔ اللہ کے رسول نے کہا ارے اماں کو اٹھا کر لے کر آ گئے، اگر تم کہتے تو میں خود تمہارے دروازے پر پہنچ جاتا۔ قربان جائیے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے میرا اپنا سے اپنا امتی بھی جہنم میں جانے سے بجائے جنت میں چلا جائے۔ آج ہم وہی امتی ہیں بزرگوں بھائیوں کہ ہمیں اپنے حبیب کے کسی احسان کو یاد کرنے کا ذرہ برابر ہمارے مزاج میں، خیال میں، تصور میں بزرگوں بھائیوں پایا نہیں جاتا۔ اللہ کے حبیب کے پاس ساتھ جام کوثر کے سامنے یہ امت کیا جواب دے گی؟ جس کے لیے میں ستایا گیا، جس کے لیے مارا گیا، پتھر کی بارش ہوئی، کانٹے پر چلنا پڑا، بھوکا رہا، بائیکاٹ ہوا اور تمام مصیبتیں میں جس امت کے لیے جھیلا اور میرے جانے کے بعد میری امت میرے راستے کو چھوڑ دی، احسان کو بھلا دیا، یہ احسان فراموش امت
بزرگوں بھائیوں، حشر کے میدان میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کے سامنے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کی دعا تھی، ابو ہریرہ کامیاب ہو گئے، رسول کریم نے کلمہ پڑھایا، حدیث میں آتا ہے بڑھیا کلمہ پڑھی، رسول کریم کو یہ کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھی اور بڑھیا کی روح پرواز ہو گئی۔ بزرگوں بھائیوں، وہ لڑکا تھا جو اپنی ماں کو ہدایت کے راستے میں لانے کے لیے 80 سال تک مار کھاتا رہا، کبھی انگلی نہیں اٹھایا، کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میری ماں مجھے کیوں مار رہی۔ آج کی اولاد کہہ دے گی، بزرگوں بھائیوں، ماں باپ تو ڈرتے ہیں اولاد سے۔ حدیث میں آتا ہے جب ماں باپ بڑھنتی کے عالم میں اپنے اولاد سے ڈرنے لگے تو اس اولاد کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ اس کے مقدر میں جہنم لکھ دیا۔ ماں باپ اولاد سے ڈریں گی؟ آج اولاد سے ماں باپ ڈر رہی ہیں، پیسے کے لیے ترس رہی ہیں، ضروریات کے مانگنے کے لیے ڈر رہی ہیں، میرا بیٹا کیا کہہ دے گا۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں، بولیے ایمانداری سے۔ بزرگوں بھائیوں، حدیث میں آتا ہے وہ اولاد کبھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ماں کی دعا سب دعاؤں پر بھاری ہے، ماں کا مرتبہ سب لوگوں سب چیزوں پر بھاری ہے۔ بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید فرمائی کہ اپنے امتوں سے کہہ دیجئے مرتے دم تک کبھی اپنے ماں باپ کو ناراض مت کیا کریں۔ حضرت علقمہ ایک صحابی، مرنے وقت میں موت کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے، سارے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، علی مرتضیٰ، بزرگوں بھائیوں، بلال حبشی، حنظلہ طلحہ، بڑے بڑے صحابہ کلمہ پڑھا رہے ہیں، حمزہ علقمہ کا منہ بند ہے، کلمہ منہ سے ادا نہیں ہوتا، زبان بند ہو گیا۔ بلال حضور کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ رسول کریم تشریف لے گئے اور گھر کے اندر گئے، دیکھا کوئی تو بزرگوں بھائیوں جسمانی ڈاکٹر ہوتا ہے، معالج ہوتا ہے، میرے سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جسمانی علاج معالج کے ساتھ ساتھ آپ روحانی معالج بھی تھے۔ وہ دیکھ کر پہچان گئے، کہا کہ علقمہ کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ باپ تو نہیں ہے، بڑھیا ماں زندہ ہیں، کہاں ہے؟ بلایا، کہا کہ اپنے بیٹے، تمہارا بیٹا کیسا تھا؟ بہت متقی، بہت پرہیزگار، بہت آپ سے پیار کرنے والا، بہت تہجد گزار۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ کیا یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ تو بہت اچھا معاملہ تھا، یہ صحابی ہے، اس سے بڑھ کر کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی کا ایک سجدہ ہمارے پورے زندگی کا سجدہ مقابلہ کر سکتا ہے، جس کا گارنٹی رسول کریم نے دیا یہ جنتی ہیں، اور اللہ نے خود کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ہم ایسے لوگوں سے راضی ہو گئے۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے، رسول گارنٹی دے رہا ہے، پھر کیا چیز کی کمی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اے بڑی اماں، خدا کے ساتھ تو اس کا معاملہ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ تو بہت برا ہے، میں تو سے ناراض ہوں۔ کہا کہ معاف کر دو، آخری وقت ہے، اس کا جان لٹکا ہوا ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے، کہ بغیر کلمہ کے مر جائے چاہتی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں معاف نہیں کروں گی، میرے دل میں بہت تکلیف ہے۔ کہا کہ کون سی تکلیف ہے؟ علقمہ نے مارا تھا، گالی دی تھی یا اور ستایا تھا؟ کچھ نہیں۔ کہا کہ کون سی تکلیف ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ شادی ہو کر آ گیا، میرے کمر کے سارے چابی کو بکسا الماری کا، بوڑھا بوڑھی کو چاہے وہ بکسے میں ایک پھٹا کوڑی بھی نہ رہے لیکن چابی سے محبت ہوتی ہے لیکن چابی رہنا چاہیے تاکہ سمجھے کہ گھر کی میں مالکن ہوں۔
یہ علقمہ میرا لڑکا شادی ہو کر آیا، میرا چابی چھین لیا اور کہا بیوی کے حوالے کر دیا، یہ گھر کا کام سارا چیز بجھے گی، آپ کا کام صرف بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا. جیسے آج کا نوجوان کہتا ہے ارے تمہارا کام 2 لقمہ کھانا، اللہ اللہ کرنا، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ مالکن تو یہ تمہاری بہو ہے. زندگی بھر کبھی بہو مالکن بن سکتی ہے جب تک ماں باپ زندہ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بیگم صاحبہ مالکن بن گئی اور ماں صاحبہ غلام بن گئی. اللہ کو یہ پسند نہیں آیا، ماں کا دل دکھی ہو گیا، چابی نے اٹھا کر دے دیا، اپنے بیوی کے حوالے کر دیا. کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی. کہا کہ معاف کر دیجئے، یہ تو کوئی بڑی غلطی نہیں ہے. بڑھیا ٹھان لی. کہا کہ یا رسول اللہ آپ ضد مت کیجئے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تھوڑا سا غصہ کا اظہار کیے. کہا کہ بلال جاؤ جنگل سے لکڑیاں لاؤ، اس بڑھیا کے سامنے جلاؤ اور ہم سب مل کر اس علقمہ کو، ان کے بیٹے کو آگ میں جلا دیں. یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، جلنے سے پہلے دنیا کی آگ میں جلے. بیٹا کتنا ہی بڑا ظالم و جابر ہو جی، کتنا ہی بڑا نافرمان ہو. بزرگوں بھائیوں، اگر کسی کا لڑکا گھر سے غائب ہو جاتا ہے، ماں باپ اس سے تنگ ہیں، سال 2 سال بعد 20 سال کے بعد، بزرگوں بھائیوں کوئی گھر کی عورت آ کر کہہ دی ہو قسیمن ارے تیرا بھگوڑا لڑکا دوبارہ آ گیا ہے محلے میں، بتائیے ماں کا دل کیسا ہوگا؟ محبت جاگ اٹھے گی. کتنا ہی بڑا نافرمان ہو، دوڑ پڑے گی اپنے بھگوڑے بیٹے کو پیار کرنے کے لیے، سینے سے لگانے کے لیے. بزرگوں بھائیوں، اس سے زیادہ پیار تو اللہ رب العزت اپنے گنہگار بندوں سے کیا کرتے ہیں. جب بندہ گناہ کی طرف پلٹتا ہے اپنے پروردگار کی طرف، تو بزرگوں بھائیوں ماں سے زیادہ ممتا کا اظہار رب العالمین کرتے ہیں. بھٹکے ہوئے غلام کو اپنے دربار رحمت میں دوڑ کر اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں. علقمہ صحابی جنگل سے لکڑیاں لائے بلال اور جلانے کی تیاری کی. بزرگوں بھائیوں ماں کا دل بے چین ہو گیا، ارے میرے سامنے میرے بیٹے کو جلا دیں گے. کہا کہ یا رسول اللہ ایسا مت کیجئے، آپ گواہ رہیے، میں میرے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. بزرگوں بھائیوں اتنا کہنا تھا، حضور نے کہا کہ دیکھو کیا حال ہے علقمہ کا. بلال گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں، علقمہ کے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا ہوتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے. بزرگوں بھائیوں آج ہمارا گھر اور گھر کے محلے کا ہر گھر اس لیے تباہ و برباد ہے کہ آج ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں اور ماں باپ اپنے اولاد سے خوش نہیں ہیں، ناراض ہیں. بزرگوں بھائیوں مرنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لو، دعائیں لے لو، تب تم کامیاب ہو سکتے، تمہاری ولایت کامیاب ہو سکتی ہے، تمہارا ذکر کامیاب ہو سکتا ہے، تمہارا نماز روزہ کامیاب ہو سکتا ہے، تمہارا حج و زکات کامیاب ہو سکتا ہے. ورنہ خدائی قسم سب ردی کے ٹوکری میں چلا جائے گا اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ کے جنت تک پہنچنے کا، ماں باپ کی رضا، ماں باپ کی خوشی. بزرگوں بھائیوں ایک واقعہ بیان کر کے ختم کروں گا. ایک واقعہ زیادہ لمبا واقعہ نہیں ہے لیکن ہمارے لیے نصیحت کا واقعہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، غریب صحابی حضرت اوس، کسان صحابی تھے، مزدور. ماں بھی مزدوری دوسروں کا گھر کا کام کیا کرتی تھی، یہ بھی کام کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا ماں نے کہا کہ بیٹا اوس، ارے کام سے جانے سے پہلے میں نے ایک ٹینے میں گھی رکھا ہے، ذرا میرے سرکار کی خدمت میں پہنچا دینا. کہا کہ ہاں امی پہنچا دوں گا. ماں چلی گئی کام کو، اور بیٹا جب کام کو جانے لگا سوچا کہ نہیں سب سے پہلے ماں کا کام کیا جائے، اس کے بعد اپنا کام. اور گھی کے ٹینے کو لیے اور دوڑ گئے. رسول کریم موجود تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے آپ کے لیے گھی دیا ہے تحفے میں، آپ قبول کر لیجئے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ ٹینا واپس لے کر آنا، گھی کا جگہ واپس لے کر آنا، ہمارے پاس دوسرا جگہ نہیں ہے.
یا رسول اللہ آپ وہ گھی کے جگہ کو خالی کر کے واپس کر دیجیے۔ حضور نے عائشہ کو آواز دیا، حضرت عائشہ آئیں اور لے کر گئیں، خالی کر کے لا دیا اور لے کر گئے اپنے گھر میں جہاں سے لائے تھے وہاں رکھ دیا۔ جب شام کو ماں واپس آئیں، سب سے پہلے دیکھا ٹینا رکھا ہوا ہے اور اس میں گھی موجود ہے۔ اب جب حضرت اوس کام سے آئے، سلام کیا، ماں نے کہا کہ بیٹا گھی پہنچا دیا؟ کہا کہ امی گھی تو میں پہنچا دیا۔ ماں نے اٹھا کر ایک چانٹا رسید کیا، کہا کہ کمبخت جھوٹ بولتا ہے۔ کہا کہ امی جھوٹ نہیں، میں تو پہنچا دیا۔ کہا کہ غلط بولتا ہے، دیکھ گھی موجود ہے ٹینے میں، جہاں کا وہیں رکھا ہوا ہے، گھی بھی ہے۔ حضرت اوس نے کہا کہ امی میں نے گھی تو پہنچا دیا۔ جب دوبارہ کہے تو ماں نے دوسرا چانٹا رسید کیا، کہا کہ پھر جھوٹ بولتا ہے۔ حضرت اوس چپ ہو گئے، کہا کہ اور بولوں گا تو پھر تیسرا چانٹا لگے گا۔ اور جا کر دیکھا کہ واقعی گھی ٹینے میں پورا کھچاکھچ بھرتی ہے، چاروں طرف سے ڈھکن سے چاروں طرف سے ٹپ 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 بہ رہا ہے۔ سمجھ میں بات نہیں آئے، حضور کے پاس گئے، پورا معاملہ سنایا، رسول کریم سے کہا کہ حضور آپ مہربانی کر کے آپ جب خود کہہ دیں گے میری ماں کو کہ میں آپ کو گھی دیا ہوں تو میری ماں یقین کر لیں گی، ورنہ قیامت تک یقین ہو نہیں سکے گا، کہیں گے اور جھوٹ بولتا ہے، گھی تو موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے ان کے کٹیا میں، اور گئے تو بڑھیا دیکھی تو آپے سے باہر ہو گئی، کہا کہ مبارک ہو، خوش آمدید ہو، میرے سرکار میرے کٹیا میں تشریف لائے، یہ تو کٹیا کا مقدر بدل گیا، یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے تو میں آپ کے پاس آ جاتی، آپ میرے گھر کٹیا میں تشریف لائے، یہ میری خوش قسمتی ہے، اللہ نے آپ کا آنا قبول کر لیا تو انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہو۔ بڑھیا تو خوشی میں آپے سے باہر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوس کی امی ارے کیوں اوس کو چانٹا مار رہی ہو؟ کہا کہ یار سے جھوٹ بولتا ہے، یہ گھی پہنچایا نہیں، کہتا میں پہنچا دیا، بتائیے صحیح آپ کو گھی دیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوس کی امی اوس نے سچ کہا، مجھے گھی دے دیا، میں نے گھی ٹینا خالی کر کے واپس بھی کر دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ تشریف لائیے، ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے گئے، یار دیکھیے گھی ٹپک رہا ہے۔ رسول کریم نے دیکھا کہ گھی بھرا ہوا ہے اور گھی ٹینے سے ٹپک رہا ہے۔ کہتے ہیں بزرگوں بھائیوں، رسول کریم نے کہا کہ اوس کی امی تم خوش قسمت ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ٹینے میں گھی کی جنت عطا فرمائی، یہ جنت کی گھی ہے، تم نے رسول کریم کو عطا فرمایا، تمہارا بیٹے نے سچ کہا، تمہارا چانٹا پڑا، اللہ کو برداشت نہیں ہوا، اللہ نے جنت سے گھی بھیج دی، جب تک تمہارے گھر میں ٹینا رہے گا تمہارا ٹینا کبھی گھی سے خالی نہیں رہے گی۔ بزرگوں بھائیوں، بڑھیا آتی ہیں، کہتی میرا بیٹا مجھے معاف کر دے، میں تجھے خام خواہ چانٹا دو چانٹا مارا۔ بیٹا کنڈیا لیتا ہے، کہتے ہیں امی آپ معافی مانگنے کے لائق کے نہیں ہیں، میں تو اتنا لائق نہیں ہوں، آپ اگر چانٹا نہیں مارتی اللہ تبارک و تعالی جنت کی گھی تھوڑے ہی بھیجتا، یہ آپ کے چانٹے کا صدقہ ہے، اللہ نے گھی عطا فرمایا۔ بزرگوں بھائیوں، ماں باپ کا ظلم و ستم برداشت کر لینا، صبر کر لینا اور ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا یہ بیٹے کے لیے ضروری ہے، لیکن ماں باپ کو ناراض کرنا کوئی بیٹے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں بھائیوں، ہم اپنے مربی کو راضی کریں، اساتذہ کو راضی کریں، پیر کو راضی کریں، ماں باپ کو راضی کریں، مربیوں کو راضی کریں، کسی سے گستاخانہ لفظ کلام، کسی سے گستاخانہ کام نہ ہو جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں اکارت ہو جائیں۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بزرگوں بھائیوں جتنی باتیں سنتے ہیں سناتے ہیں اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح